بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم۔ اس سرزمین کے نہایت ہی محترم اور قابل قدر بزرگوں اور حساس و فعال نوجوان دوستوں، سمجھ بوجھ رکھنے والے عزیز بچوں، محرم کا مبارک مہینہ ہم سب پر سایہ فگن ہے۔ یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جس نے اپنا ایمان بچا لیا وہ مبارکباد کے لائق اور نہایت ہی قابل احترام ہے۔ ایک محرم سے لے کر محرم کی 10ویں اور 11ویں تاریخ تک ایسی روایتیں اور ایسے خیالات اور ایسے کام ہوتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ روایتی خیالات ہمارے ایمان کو اچک نہ لے اور ہمارے ایمان کا سودا نہ ہو جائے۔ اس لیے بہت ہی بچا کر اپنے آپ کو رکھنے کی ضرورت ہے، اور ماحول کے جذباتی اس خیال سے اپنے آپ کو پرے رکھنا ہے اور الگ رکھنا ہے۔ یہ مہینہ، اسی مہینے کے 10ویں تاریخ کو رمضان کے روزے کے فرض ہونے سے قبل اسی عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھے ہیں۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو عاشورہ کا روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگوں کو دیکھا، یہودیوں کو، کہ وہ 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ یہ لوگ 10ویں کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو جواب آیا، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی دن فرعونیوں سے نجات دلوایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگوں کو دریا سے پار کروایا تھا۔ اسی کے شکر میں یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تو زیادہ اس کے مستحق ہیں، اسی لیے ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، اس کے لیے ہم 2 دن کا روزہ رکھیں گے، 9 اور 10 کا روزہ یا 10 11 کا روزہ، تاکہ یہودیوں سے مشابہت اور مماثلت نہ ہو۔ لیکن اتفاق کہیں کہ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے عاشورے کے موقع سے موجود نہیں رہے، اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ عاشورہ کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس روزے کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا، لیکن اس روزے پر اصرار کرنا اور اس دن روزے کے نہیں رکھنے والوں پر لعن و طعن کرنا، اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ جن کو موقع ملے، جن کو توفیق ہو،
وہ اس روزے کا اہتمام کریں۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے ساتھ اس دن دسترخوان کو وسیع کرنے کے سلسلے میں بھی حکم آیا ہے کہ اس دن خوب کھلایا پلایا جائے لوگوں میں۔ اگرچہ کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن جب روایت کوئی بھی تواتر کے ساتھ امت میں آئے تو اس روایت کی اہمیت ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اچھا ہے کہ اس دن اپنے دسترخوان کو کشادہ کیا جانا چاہیے۔ یہ کام آپ کو عاشورہ کے دن کرنے ہیں، ایسی کام کی اہمیت و فضیلت ہے۔ ایک واقعہ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑا واقعہ ہوا۔ ایسا واقعہ دنیا نے اپنی آنکھوں سے اس کے بعد شاید کبھی دیکھا ہو، جس سر کو سرکار نے بوسہ دیا ہو اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اٹھا کر فاطمہ سے کہا ہو کہ میرا نواسہ نہ روئے۔ وہ کربلا کے میدان میں دشمنوں کے درمیان بے آب و گیا جنگل میں پانی کے قطروں تک کے لیے تڑپتے اور ترستے رہے۔ بہت بڑا المناک واقعہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے۔ اس واقعے کا ایک تاریخی پس منظر ہے، اسے آپ سب لوگ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اسی لیے تاریخ کے اس پس منظر کو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے عرض کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک کیا خوارجوں نے، شیعوں نے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ہاتھ شہید کیے گئے۔ شہادت کا حضرت عثمان کا یہ واقعہ بھی بڑا دردناک اور المناک ہے کہ ظالموں نے ایسا برچھا مارا سر پر کہ قرآن کریم کی تلاوت حضرت عثمان فرما رہے تھے، اس کے خون کے چھینٹے قرآن پر پڑے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اسی خاندان سے تھے، حضرت معاویہ سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان کے بعد خلافت ملتی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو اس بات کے لیے مجبور کر رہے تھے کہ جو لوگ عثمان غنی کی شہادت میں شریک ہے اور جو قاتل ہے اسے مدینے کے چوراہے پر اسے پھانسی دی جائے اور اس کا حضرت عثمان غنی کا بدلہ لیا جائے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے اور حضرت امیر معاویہ کا یہ اصرار تھا۔ لیکن جو حالات تھے مدینہ منورہ کے، ان حالات میں حضرت علی اس اقدام کو کرنا نہیں چاہتے کہ بلوائیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ایک خلفشار برپا ہو جائے گا اور پورا مدینہ خون خون ہو جائے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑے اجل صحابہ بھی تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے پر رضامندی کا اظہار نہیں فرمایا، اور ایک دن آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کیے گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے گزارش کیا کہ خلافت کے اس عظیم عہدے کو آپ اپنے حوالے کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، اور حضرت امیر معاویہ خلیفہ نامزد کیے گئے، بنائے گئے۔ حضرت حسن نے اس خلافت کو حضرت امیر معاویہ کے حوالے اس لیے فرمایا تاکہ مدینے میں جو خلفشار ہے اور مدینے میں جو عجب کیفیت ہے وہ کیفیت ختم ہو جائے۔
اور اسی لیے بیعت بھی فرمایا حضرت معاویہ کے ہاتھوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ایک زمانے تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے باغ ڈور کو سنبھالا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ خلافت کی یہ لڑائی کسی مال کی بنیاد پر نہیں، کسی دولت کی بنیاد پر نہیں، کسی سلطنت کی بنیاد پر نہیں، کسی جاہ و وجاہت کی بنیاد پر نہیں، کسی جلال کی بنیاد پر نہیں، بلکہ استعداد کی بنیاد پر یہ خلافت اب تک چلا آ رہا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لڑکا ہے یزید، ان کے بارے میں بہت کچھ بولنا بہت اچھا نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ ہی کے وقت میں یزید کو تقریباً خلافت مل گئی اور ان کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی۔ ایک وحشت اور ڈر، ایک خوف اور عجب کیفیت تھی اس وجہ سے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا کہ میں ایسی حکومت کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتا ہوں جو حکومت چلانے کے اہل نہیں ہے، لائق نہیں ہے، ان کے اندر بہت طرح کی ایسی باتیں اور برائیاں ہیں جو شریعت میں اسی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا تھا، حق تھا اور پکا تھا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ کوفہ کے لوگوں کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بہت سارے خطوط روانہ کیے اور اس خط میں لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئے، ہم سب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نہایت ہی نالائق ترین انسان عبید اللہ ابن زیاد ہوا کرتا تھا، اور یہ خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ابن زیاد نے ایک سازش کے تحت لکھوائے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خطوط ملے تو حضرت عقیل کو، مسلم ابن عقیل کو کوفہ روانہ کیا کہ آپ جائیں وہاں جا کے تحقیق کریں۔ مسلم ابن عقیل اس تحقیق کے لیے کہ حضرت حسین سے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں، اس تحقیق کے لیے تشریف لے گئے اور گویا وہ مدینہ منورہ کے نمائندہ حضرت حسین کے نمائندہ بن کر گئے۔ جب مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے تو کوفیوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ اس وقت تک بہت اچھا برتاؤ کیا جب تک کہ یہ پیغام حضرت حسین تک نہیں پہنچ گئی، یہ بات حضرت حسین تک نہیں پہنچی کہ یہاں کے حالات اچھے ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ موسیٰ ابن عقیل نے جب حالات وہاں کے اچھے دیکھے تو انہوں نے حضرت حسین کو پیغام بھیجا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے اہل بیت کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تب تمام لوگوں نے حضرت حسین کو سمجھایا، کوفہ کے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو سازش کے تحت شہید کیا، یہ وہ لوگ ہیں جس نے حضرت علی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، آپ کوفہ نہ جائیں۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے کہا کہ حسین آپ مت نہ جائیں، آپ ہرگز نہ جائیں، اور اگر آپ کو جانا ہے آپ اہل بیت کو، عورتوں کو، بچوں کو، چھوٹوں اور بڑوں کو چھوڑ کر جائیں، پھر کوئی بات ہوگی تو یہ لوگ جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مسلم ابن عقیل جو نمائندہ ان کے گئے تھے، ان کی بنیاد پر وہ ان کے دل کی زمین نرم ہو گئی تھی، اسی لیے یہاں سے یہ چل پڑے۔ واقعہ کا پہلو اور پس منظر پہ آپ توجہ کریں۔ جب یہاں سے یہ چلے
تو اسی درمیان میں مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا، اور ابن زیاد نے اعلان کیا کہ مسلم ابن عقیل کو قتل کیا جائے، اور مسلم ابن عقیل ایک بوڑھی کے گھر میں چھپے، اور لوگوں اس بوڑھی نے چھپایا حضرت مسلم ابن عقیل کو، لیکن بلوائیوں کی وہ تعداد، ابن زیاد کی وہ بدبختی، اور یزید کا وہ حکم، یہ ساری چیزیں ایسی تھی کہ مسلم ابن عقیل کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل پائی، اور حادثہ ہوا، مسلم ابن عقیل بھی شہید کیے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے۔ حضرت حسین کو اس بات کی اطلاع اور خبر نہیں ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے۔ جب وہاں پہنچے، وہاں کے حالات بڑے دگرگوں تھے، بڑے عجب حالات تھے، اور عبید اللہ ابن زیاد نے ہر طرف سے فوج کو متعین کر دیا تھا، اور اس نے یہ اعلان کیا کہ اگر حسین چاہیں تو وہ یزید کے نام پر میرے ہاتھ پر بیٹھ لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہاں کے حالات دیکھے تو انہوں نے کچھ ضابطے اور کچھ اصول عبید اللہ ابن زیاد کے نام لکھے اور بھیجے، لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، اس کی بدبختی آپ دیکھیے کہ نواسہ رسول ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے راستے سے گزر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حسنین کے رونے کی آواز آئی، گھر تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ کو بلایا اور فرمانے لگے کہ فاطمہ، میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ میرے حسنین کے رونے کی آواز آئے۔ ایسے شخص سے جو نبی محبت فرمانے والے، عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کوئی شرط اور کوئی بات حضرت حسین کی نہیں مانی جائے گی۔ حضرت حسین نے کہا کہ بھائی میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ اور سلجھی ہوئی بات حضرت حسین نے فرمایا کہ ابن زیاد میں تیار ہوں، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا، لیکن تم جو مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو یزید کے لیے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ لیکن ابن زیاد نے اس بات کو نہیں مانا اور فوج کو بھیجا، زیادتی کی، اور یہ کہنے کے باوجود کہ مجھے شام جانے دو، میں شام جا کر یزید سے ملاقات کروں گا، گفت و شنود ہوگی، بات ہوگی۔ فوج نے آ کر اس سارے لوگوں کو جو اہل بیت تھے، اہل بیت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ تھے، عورتیں تھیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، بڑا عجب حالت، نفسی نفسی کا عالم تھا، ساری چیزیں بند کر دی گئی تھی۔ نماز کا وقت جب آیا، تیروں کی برسات شروع ہوئی، ابن زیاد کے فوج نے کسی بات کی پرواہ نہیں کیا، اور اس نے حالات سے کسی طریقے کا سمجھوتا نہیں کیا، اور آخر کار ایک ایک فرد کر کے عورتوں کے علاوہ سارے کے سارے مرد اس کربلا کے میدان میں شہید کر دیے۔ چند لوگ، ظلم کی انتہا ہے، چند لوگ ہیں، وہ بھی وہ لوگ ہیں جو خاندان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ محسوس کیجیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے۔ سمر نامی ایک شخص نے ایسی تیر ماری کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت واقع ہو گیا، اور اس بدبخت نے، ابن زیاد نے، نواسہ رسول کے اس سر کو اپنی برچھی پر اٹھا کر چاروں طرف میدان میں چکر لگائے،
یہ جو ہم لوگ محرم کے مہینے میں حسل 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 کرتے ہیں، یہ دراصل شیعوں کا دیا ہوا ایک طریقہ ہے۔ اور وہ جو ابن زیاد کے لوگوں نے حضرت حسین کے سر کو اٹھا کر اور اس کٹے ہوئے گردن کو اٹھا کر جو ظلم و زیادتی کی آخری سرحد کو پار کر رہا تھا، اسی کا تماشا آج ہمارے سامنے ہے۔ بڑے درد کے ساتھ میرے بھائی، بہت التجا کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اپنے ایمان کے بچانے کی فکر کیجیے۔ کیا ہوتا ہے سب لوگ جانتے اور سمجھتے ہیں، آپ کو آپ کے اللہ کا واسطہ ہے، آپ کو نواسہ رسول، اس شہید نواسہ رسول کا واسطہ ہے جنہوں نے سر کٹا دیے۔ کل قیامت میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہم کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ حضور ہماری شفاعت فرما دیجئے، ہم جنت میں داخل ہو جائیں؟ کہ جن کے نواسے کی شہادت کے بعد ہم وہ سارے تماشے کرتے ہیں جس کی شریعت میں کہیں سے کوئی گنجائش نہیں۔ میرے نوجوان دوستو، اس زمین کے نہایت ہی باشعور اور حساس طبیعت کے مالک بزرگوں، سرپرستوں، کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم جو تعزیہ بناتے ہیں اس کا تصور آپ کو معلوم ہے؟ اس کا تصور کیا ہے؟ وہ دراصل تصور یہ ہے کہ حضرت حسین کی شبیہ بنائی جاتی ہے، اور حضرت حسین کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ حضرت حسین کی شبیہ ہے، اسے اپنے کاندھے پہ اٹھا کے جگہ جگہ گھومتے اور پھرتے ہیں اور اس کے لیے منتیں مانگتے ہیں، اور یہ عورتیں اس بات کا منت مانتی ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو محرم کے موقع سے ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا کریں گے۔ میرے بھائی، آپ کو شہید نواسے کا واسطہ ہے کہ اپنے اس ایمان کو ان دنوں میں بچا کر رکھنے کی ضرورت ہے، گزارش ہے۔ اور اگر ہم نے ذرہ برابر بھی تغافل سے کام لیا اور ذرہ برابر بھی غفلت سے کام لیا اور تھوڑا بہت بھی ہوش گوش پہ کام نہیں لیے، تو پھر ہمارے ایمان کو اب کون بچانے کے لیے آئے گا؟ ایمان ہی ہمارا کتنا ہے، ایمان ہی کتنا ہے ہمارا۔ وہ ایمان جو ایمان ہمیں نیک کاموں پر نہ ابھارے، وہ ایمان جو ہمیں اچھا اخلاق نہ دے، وہ ایمان جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہ منوانے والی ہو، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ یہ ایمان بھی اگر بچ گیا تو ہم رب کائنات کے سامنے یہ جا کر تو کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے ان تمام کاموں سے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے اللہ، اے الہ العالمین، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، ہم نے تو وہ کام کیے تھے جو تیرے نبی نے مجھے بتایا تھا، اور ہم نے ان کاموں کو چھوڑا تھا جن کاموں سے تیرے نبی نے مجھے منع کیا تھا۔ اتنی سی بات بھی اگر ہم لے کر چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا، ورنہ اللہ کو ناراض کرنے سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ جس سے میرا رب راضی ہو گیا اور جس سے میرا رب خوش ہو گیا، اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے تو میرے بھائی اسے جنت میں کون داخل کر دے گا؟ اسی لیے بہت ہی درد کے ساتھ اور بہت ہی احساس ذمہ داری کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ میں آپ لوگوں سے عرض اور گزارش کرتا ہوں کہ میرے بھائی، اللہ کے واسطے ان دنوں میں وہ شرکیہ کام آپ نہ کریں جس کی وجہ کر آپ کے ایمان کو خطرہ پڑ جائے۔ بہت سارے لوگ ملیدہ چڑھاتے ہیں اور بہت سارے لوگ منتیں مانتے ہیں، اور پہلے کے زمانے میں، اب تو یہاں جالے میں تو یہ سب باتیں نہیں، تہذیب نہیں ہے کہ لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو خاص اور مخصوص لباس پہناتے تھے اور تعزیہ کے چاروں طرف گھمواتے اور پھرواتے تھے۔ یہ تو یہاں نہیں ہے الحمدللہ، اللہ کرے کہ نہ ہو، کہیں نہ ہو، ہر جگہ نہ ہو۔ تو پس میرے بھائی، اس محرم کے مہینے میں یہ سب سے بڑا پیغام ہے، اس پیغام کو اپنے دامن دل سے باندھیے اور اس کا پیغام اپنے پورے نظام و سوسائٹی اور پورے لوگوں میں کہیے اور کیجیے۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے سامنے ہم عزت والے ہو جائیں گے اور اللہ تعالی ہمیں ذلت سے بچا لے گا۔ اب تک ہم سے جو غلطی ہوئی ہے
اس غلطی کے لیے رب کائنات کے اس دربار میں حاضر ہو کر ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کی معافی مانگ لیں، الہ العالمین بعض باتیں مجھے معلوم تھی، بعض نہیں تھی، بعض ہمارے جذباتی مسائل تھے، بعض ہمارے سماج کا دباؤ تھا، اور بعض ہمارے سماج میں ایسے لوگ تھے جو ہم پر دباؤ ڈالا کرتے تھے، اس کی وجہ سے اے اللہ جو ادھر وقت سال گزرے ہیں الہ العالمین ہمیں ان گناہوں سے بچا لیجئے، اے اللہ جو گناہ کیے ہیں ہمیں معاف فرما دیجئے۔ میرا اللہ اس کا دربار کھلا ہوا ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ کب میرا بندہ میرے پاس اپنے گناہوں کی پشیمانی کے ساتھ حاضر ہو کر مجھ سے یہ ایک مرتبہ کہہ دے مجھ سے غلطی بھی معاف کر دیجئے، تو میرے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، میں تو معافی کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان، دریا اور سمندر جتنی جگہیں یہ خالی پڑی ہوئی ہیں، ایک بندے نے اتنا گناہ کیا کہ اس کے گناہ نے ساری چیزیں بھر دی۔ ایک مرتبہ میرے پاس اگر آ کر یہ کہہ دے اللہ معاف کرنے والا تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو میں اس گناہوں کو بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہوں۔ بس میرے